جب تاریخ انسانی کا پوری دیانتداری اور دقت سے مطالعہ کرتا ہے تو پھر وہ دنیا کے ان خوشبخت انسانوں میں سے ہو جاتا ہے جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ورنہ معمولاً لوگوں کی زندگی میں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، لوگوں کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خود ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور جب خود تجربہ کرتے ہیں تو پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ بہت سی نقصانات کا سامنا ہوتا ہے، بہت سے سرمائے کھو دیتے ہیں. لیکن جو عاقل ہوتا ہے، جو اہل خرد ہوتا ہے، جو دانشور ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے. دوسروں نے جو نقصانات اٹھائے ان کو دیکھ کے، جیسا کہ علی بن ابی طالب کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، ما اکثر العبر و اقل المعتبرین. دنیا میں قدم قدم پہ عبرتیں ہیں لیکن عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں، اس لیے کہ چشم بینا اور نگاہ رسا ہو تو انسان عبرتوں کو حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ پھر ایک عمیق نگاہ سے. المومن ینظر بنور اللہ، جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ اپنی معمولی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ اس کی نگاہ کے پیچھے نگاہ خالق کی مدد ہوتی ہے، تو وہ اللہ کی نگاہ سے چیزوں کو دیکھتا ہے. اور اسی لیے اپنی دعا میں فرماتے تھے الہی ارن الاشیاء کما ہی، پروردگار مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسی وہ ہیں، مجھے ماہیت شے سے، حقیقت شے سے آگاہ کر دے. میں چیزوں کو ویسا نہ دیکھوں جیسا مجھے دکھائی دیتا بلکہ ویسا دیکھوں جیسے ان کی حقیقت ہے. تو پھر فرماتے تھے نور قلبی و سمعی و بصری و رجلایا، پروردگار میری آنکھوں میں نور، میرے دل میں نور، میری کیفیت سری کو نورانی کر دے، میرے قلب و جگر کو نورانی کر دے، میرے ہڈن کو، میرے باطن کو. الہی انہی کی مناجات کا ایک اقتباس ہے جو مناجات شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے. رمضان کے استقبال کے لیے، چونکہ علی بن ابی طالب تاریخ کے بہت بڑے عابدوں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، عبادت گزار بھی بہت تھے، تو وہ مناجات کے جملے ہیں الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمہ وتصیر ارواحنا معلقة بعز قدسک. فرماتے تھے کہ الہی حبلی کمال الانقطاع الیک. اتنی بیلنسڈ پرسنالٹی تھی علی بن ابی طالب کی، اتنا توازن اور اعتدال تھا شخصیت میں کہ دنیا کو بھی ترک نہیں کیا بلکہ دوسرے لوگوں سے زیادہ دنیاوی امور میں انوالو رہتے تھے، اور یاد خدا کو بھی ایک لمحے کے لیے، جو قرآن نے کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت بھی کی اور بہت بڑی سطح پہ جا کے کی، بزنس کیا بہت بڑی سطح پہ جا کے کیا، نخلستان اگائے، ہر طرح کا کام کیا، جنگیں لڑیں، جہاد کیے، اور پھر تحریری میدان میں پھر خطبات ان کے نہج البلاغہ کی صورت میں سامنے آئے، ان کے خطابات. اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب کی یہ کیفیت ہے، اتنی متوازن شخصیت ہے کہ ایک طرف دعا کرتے ہیں پروردگار حبلی کمال الانقطاع الیک، مجھے ایسا بنا دے کہ میں ہر رشتے سے، ہر تعلق سے، ہر محبت سے، ہر ایک سے بے نیاز اور آزاد ہو جاؤں اور میں تیرے آستانہ قدس پہ پڑا رہوں اور میری نگاہ میں تیرا نور آ جائے، اور ایسی میری نگاہ رسا بن جائے کہ تیرے حجاب نور کو چاک کرتی ہوئی معرفت کی بلندیوں پہ پہنچ جائے اور تیرے آستان قدس سے متصل ہو جائے. اور دوسری جانب یہ بھی کہ پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری مخلوق کے لیے سب سے زیادہ مفید اور فائدہ مند رہوں. جیسے ہمارے لوگ ہیں بعض، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم بڑے نیک ہو گئے تو انہیں دوسرے لوگ چھوٹے دکھائی دینے لگتے. اچھا، یہ ویسے ایک چیز ہے جس کو سارے لوگ، آپ لوگ بھی ایڈمٹ کریں گے کہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ میں سے کوئی بہت زیادہ نیک ہو جاتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، مسجد جانا شروع ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو لک ڈاؤن کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ کوئی مجرم جا رہے ہیں، اور یہ بڑی جنرل پریکٹس ہے. اچھا، تو یہ چیز جو ہے یہ اس کے سارے اعمال کو ضائع کر کے اسے ابلیس بنا دیتی ہے. اب وہ رسول کا پیروکار نہیں رہا، اب وہ ابلیس کا فالوور ہے، کیونکہ وہ جو خود کو ابلیس کی یہی صفت ہے کہ اللہ کو ناپسند آئی تھی. 6500 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی تھی اور پورے ٹائم کی تھی، لیکن اس نے خود کو بڑا سمجھا تو خدا نے فرمایا کہ کبریائی تو میری شان ہے، فخرج انک رجیم، میرے دربار سے نکل جا، ان لعنتی علیک الی یوم الدین، قیامت تک میری لعنت تیری تعقیب کرتی رہے گی، تیرا پیچھا کرتی رہے گی، تعقب کرتی رہے گی. تو اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان، حضرت علی علیہ السلام ہی کا یہاں پہ ایک قول ہے، فرماتے سیئۃ تسوک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ برائی تیرے کردار میں کہیں زیادہ تیرے حق میں بہتر ہے جو تجھے تیری نگاہوں میں چھوٹا کر دے اس اچھائی سے جو تجھے تیری نگاہوں میں بڑا کر دے. تو یہ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے
سے کہ جو جب نیک کام کرتے ہیں اور ظاہر ہے نیک کام بہت سیلف بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے اندر ایک فریب ذات، فریب نفس، خود فریبی کی کیفیت، علی ابن ابی طالب نے اس چیز کو جس سطح پہ جا کے متعارف کرایا کہ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے، جتنی عبادت بڑھتی جاتی ہے، جتنا تقوی، پرہیزگاری، سیلف کنٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے گناہ کے خلاف، اتنا انکسار اور تواضع اتنے زیادہ ہمبل ہیں، اتنے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اتنا مخلوق خدا کا احترام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر آپ ہی کا قول ہے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے احبہم انفعہم لعیالہ، جو اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ تو پھر مخلوق خدا کو دعا اپنی دعائیں بھی کرتے تھے کہ پروردگار مجھے اپنی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ مفید، فائدہ مند، مؤثر بنا دے، اور عملی طور پر پریکٹیکلی اس بات کو پروو کیا علی ابن ابی طالب نے کہ وہ مخلوق خدا کے سب سے بڑے خدمت گزار تھے۔ تو یہ مکتب علوی کا سب سے بڑا درس ہے کہ روح اس کی اتنی بلند پروازی کا مظاہرہ کرے کہ ہر وقت وہ یاد خدا، لیکن یاد خدا کا تعلق اس کی کیفیات قلبی سے، اس کی واردات قلبی سے، یہ نہیں کہ وہ یاد خدا دوسروں کی زندگی کو اجیرن کر دے اور وہ دوسروں کے لیے ان کے نقائص کو دیکھنے اور ان کو ان کو جج کرنے لگ جائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یاد خدا کا یہ معنی ہے کہ اپنا دل پاک و پاکیزہ ہو اور مخلوق خدا کے ساتھ محبت کا تکبر سے ویسے بھی دور رہنا چاہیے۔ کس بات کا غرور ہے؟ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ کے ذہن میں بہت کوئی غرور کی فیلنگ آئے تو آپ ایک قبرستان کا چکر لگا لیں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بھی آپ کی اپنی حقیقت کے بارے میں سوچ لیں کہ آپ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، آپ کی انتہا کہاں کیا ہے، اور پھر جو درمیانی دور ہے وہ بھی اضطراب میں، پریشانی میں شروع ہو کے نماز کے اوپر ایک اتنا کم، اتنا شارٹ ٹائم ہے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے تھے، تو اس کے بارے میں بھی جی اس کے بارے میں تو ہے نا کہ کانا غزیر العبرہ طویل الفکرہ۔ حضرت علی کے جو صفات بیان کیے گئے ان میں یہ کہا گیا کہ حضرت کثیر الگریہ تھے، گریہ فرماتے تھے رات کو، اور وہ یاد خدا میں، اور طویل الفکرہ، ہر وقت سوچ میں ڈوبے رہتے تھے، زیادہ گفتگو نہیں کرتے تھے، ممبر پہ گفتگو فرماتے تھے جب واعظ، موعظہ، نصیحت، لیکن عام محافل میں جو باتونی افراد ہوتے ہیں یا زیادہ بات کرتے ہیں ان میں شمار نہیں تھا، بلکہ لوگ جب دیکھتے تھے تو انہیں محسوس ہوتا تھا طویل الفکرہ، یہ بہت گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ طیبہ خانم، آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور آپ نے اتنی زیادہ ہمیں خوبصورت باتوں سے نوازا، ہمیں انفارم کیا۔ تو جناب وقت ہو ایک بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنی ٹرانسمیشن